توحید اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ یہ انسان کے دل اللہ تعالی کے سوا ہر چیز کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا خوف نکال دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید جس قدر کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان مخلوقات سے ڈرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ مشرک مردوں سے گھبراتا، قبروں اور حجروں اور شجروں سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا اعتماد اللہ تعالی سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ مخلوقات میں نفع و نقصان ڈھونڈنے لگتا ہے، تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 میں بیان فرمایا، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ قُلْ اے نبی، قل کہہ دیجئے، أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وہ تمہارے کسی چیز کے مالک نہیں، ضَرًّا وَلَا نَفْعًا نفع و نقصان کے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، مطلب کہ تم انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پرستش کر کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، حالانکہ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ نفع و نقصان تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بت پرستی کے خلاف دلیل پیش کر رکھی کہ تم اس لیے پوجتے ہو کہ ان سے نفع کی امید یا نقصان کا خوف رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا انہیں پوجنا بیکار ہے۔ اب یہ انسان اس وقت اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جب بندہ توہم پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی اعتقادی کمزوریوں میں سے ایک توہم پرستی اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کا نہ ہونا بھی ہے۔ توہم پرستی کا شکار انسان اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوقات پر اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ چیز مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے یا نفع پہنچا سکتی ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ ہنڈیا الٹا کر منڈیر پر رکھ دی جاتی ہیں، گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ مکان یا گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے۔ گویا کالی ہنڈیا اور جوتا نقصان سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جوتا گاڑی کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو وہ تو نظر بد سے بچا سکتے ہیں، تو پاؤں میں جوتا ہونے کے باوجود نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ کیوں کہ یہ جوتا گاڑی کے سامنے الٹ لٹکانا یہ آپ کو نظر بد سے بچا سکتی ہے، تو جو جوتا تمہارے پاؤں میں ہے وہ بذات خود انسان کو نظر بد سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پاؤں میں لوہے کے گڑے یا چھلے پہنتے ہیں، کالے رنگ کا دھاگا یا ربڑ ڈال لیتے یا انگوٹھے میں فیروزی رنگ کے پتھر جسے فیروزہ کہتے ہیں کا نگینہ جڑوا کر پہنتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، نیز جنات و شیاطین اور جادوگر بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیماریوں کو دور کر سکتی ہیں، استغفر اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین
سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اے نبی قل ان سے پوچھئے ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اسے رفع کر سکتے ہیں، مطلب دور کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور اسے فرمایا لا یبقین فی رکبۃ بعیر قلادۃ من بطر او قلادۃ الا قطعت، ہر اونٹ کی گردن سے تانت کا ہار کاٹ دیا جائے، یا فرمایا ہر قسم کا ہار کاٹ دیا جائے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، 3005 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 2115۔ راوی حدیث امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارا ذالک من العین، میرے خیال میں یہ اونٹوں کی گردنوں میں رسیاں نظر بد کی وجہ سے باندھی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم 2115۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2/207۔ عرب میں توہم پرستی کیسے تھی؟ توہم پرستی کا سلسلہ عرصہ دراز سے قوموں میں چلا آ رہا ہے اور اصلاح و ہدایت کے راہ میں رکاوٹ بنا رہا ہے۔ عربوں کے اندر بھی بے شمار قسم کے اوہام و خرافات پائے جاتے تھے، جس طرح ہر قوم کے جہلاء کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں دیوتا، فلاں پیر یا بزرگ کے خلاف اگر زبان سے کچھ نکلا تو فوراً بلائیں آ کر ہمیں لپیٹ لیں گی۔ عرب گھرانے بت خانوں اور صنم قدوں کا روپ دھار چکے تھے۔ دنیا کے تمام کام انہی بتوں سے متعلق سمجھے جاتے تھے۔ مدتوں سے یہ خیال چلا آتا تھا کہ فلاں بت کی پرستش یا خدمت گزاری میں اگر کوتاہی کی گئی تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا، اولاد پیدا نہ ہوگی، باغوں میں پھل نہ پڑے گا۔ آغاز میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف وعظ شروع کیا تو اکثر لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھ لیا، اور بعض کافر ازراغ ہمدردی جھاڑ پھونک کرنے آئے۔ ثعلبہ بن زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنی قبیلے میں گئے اور لات و عزیٰ کی مذمت شروع کی تو سارا قبیلہ خوف سے کانپ گیا۔ کہنے لگے زمام انہیں برا نہ کہو، کہیں تمہیں برس، جنون، جذام، یہ بیماریوں کے نام ہیں، کہ تمہیں برس، جنون اور جذام کا مرض لاحق نہ ہو جائے۔ مسند الامام احمد جلد نمبر 1/250، 264، 265، سنن الدارمی 660، سنن ابی داؤد کے اندر 487 مختصراً وسندہ حسن۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ جلد نمبر 355 نے صحیح کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہونے کے بعد بصارت سے محروم ہو گئیں تو کفار کہنے لگے کہ لات و عزیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ معرفت الصحابہ لابی نعیم 7661 نمبر ہے، وسندہ حسن۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگی دیکھیے کہیں ہمیں ذوالذرا بت برباد نہ کر دیں۔ دلائل النبوہ لابی نعیم 191۔
صفحہ وسندہ صحیح۔ اسی طرح اظہار قوم سمود کے متعلق بھی قرآن کریم نے نقل کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی تو وہ کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء۔ سورۃ ہود آیت نمبر 54۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی معبود نے تمہیں پاگل کر دی۔ توہم پرستی کی ایک دلیل کا جائزہ۔ توہم پرستوں کے ہاں قرآن و سنت کے دلائل کارگر نہیں ہوتے بلکہ ظاہری و مادی فوائد و نقصان ان کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی راسخ العقیدہ شخص کا کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس کو فلاں کی مار پڑ گئی ہے، حالانکہ کیا خود ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا یا بیماری و پریشانی نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو وہ کس کی مار ہوتی ہے؟ عرب بدو اسلام سے یہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کہیں ان کی توقعات کو ٹھیس پہنچتی تو فوراً توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان الرجل یقدم المدینۃ فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خیلۃ قال هذا دین صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خیلۃ قال هذا دین سوء۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے 4742۔ کان الرجل یقدم المدینۃ، کوئی شخص مدینہ میں آتا فإن ولدت امرأته غلاما، تو اگر اس کی بیوی بچہ جنتی، اگر اس کی بیوی لڑکا جنتی، عربی کے اندر غلامن کا معنی ہوتا ہے بچہ۔ کوئی شخص مدینہ میں آتا اور اس کی بیوی بچہ جنتی، وَنُتِجَتْ خَيْلَةٌ، اور اس کی گھوڑی بچہ دیتی، کالا، تو وہ کہتا ھذا دین صالح، یہ نہایت عمدہ مذہب ہے۔ وَإِن لَّمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ، ایسا نہ ہوتا، وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلَةٌ قَالَ هَذَا دِينُ سُوءٍ، ایسا نہ ہوتا تو کہتا کہ یہ نہایت برا مذہب ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر فائدہ پہنچے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر فائدہ پہنچے اطمأن بِهِ تو مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر مصیبت آ جائے انقلب علی وجہہ تو فوراً رو برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مخلصین ارباب فہم پر اس قسم کا عارضی ناگواریوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تاہم عام لوگ تمام پرستی جن کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی وہ اس قسم کے اتفاقی واقعات سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اتفاقاً دوسرے دن بیمار ہو گیا تو بیعت توڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار منع کیا،
لیکن اس نے اصرار کر کے بیعت فسخ کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وینصح طیبھا۔ انما المدینۃ کالکیر، مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، جو میل کو الگ کرتی ہے، وینصح طیبھا، اور حقیقی جوہر کو خالص کرتی ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود 7211 نمبر ہے، صحیح مسلم کے اندر 1383 نمبر ہے۔ توہم پرستی کی مذمت پر احادیث۔ الغرض زمانے نبوت سے قبل عربوں میں بے شمار خرافات پائی جاتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان فرمایا کہ ان کی کوئی اصل نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لا عدوى لا طیرۃ، نہ چھوت ہے نہ بدفعلی ہے، ہاں جی، نہ مردہ کی کھوپڑی ہے، نہ مردہ کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 5707 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 2220 نمبر ہے۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش لگنے سے پورے ریوڑ کے اونٹ خارش زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو بتائیے سب سے پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی خارش؟ یعنی اگر پہلے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو باقیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں آئی؟ اسی طرح جب وہ کام کے لیے گھر سے نکلتے تو پرندہ اڑا کر پھال لیتے تھے، دائیں طرف اڑتا تو خوش ہو جاتے کہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف اڑتا تو واپس گھر آ جاتے کہ یہ کام نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے۔ حامہ سے مراد یہ لیتے تھے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی اور چکر لگاتی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی بد روحوں کا تصور پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کی۔ اسی طرح عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بلکہ اس کو سفر کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ مہینہ خیر و برکت کے لحاظ سے صفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہم قرار دیا اور اس شرک کی ایک قسم کہا۔ وہ تمام اوہام جو عرب میں پھیلے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استئصال کیا۔ اوہام پرستی حقیقت میں قوموں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے۔ یہ اوہام حقیقت کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت سے کاموں میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو ان کا سلسلہ شرک تک جا پہنچتا ہے، انسان کو صحیح طریقے عمل سے روک دیتے ہیں۔ مثلا بیماری میں طب کے قاعدے کے موافق علاج کیا جائے تو مفید ہوگا، بیماری میں طب کے قاعدے کے موافق علاج کیا جائے تو مفید ہوگا، لیکن بہت سے لوگ وہم پرستی کی بنا پر ٹوٹکے کو رافع مرض سمجھتے ہیں اور عاملین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اوہام کو تصریح اور یقین کے ساتھ باطل قرار دیا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو چاند یا سورج کو گرہن لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ انہی کی وفات کا اثر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا ان الشمس والقمر
لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان الشمس والقمر، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گراہن نہیں لگتا۔ صحیح البخاری میں 1043 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 915۔ توہم پرستی کا ایک منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب پوری دنیا کا طویل ترین سورج گرہن ہوا۔ پاکستان میں جزوی طور پر سورج گرہن کا آغاز 10:17 پر ہوا اور 3:08 تک جاری رہا۔ اس دوران کراچی کے ساحلی علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو ریت میں دبایا، جبکہ والدین اپنے بچوں کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا جاہلیت میں آپ اس کی نسبت کا کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ عرض کیا، ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے شخص کی پیدائش یا وفات پر ستارے ٹوٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2229۔ زمانے جاہلیت میں شیر خوار بچوں کے سرانے اس طرح رکھ دیا جاتا کہ جنات اس کو نہ ستانے پائیں۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ الادب المفرد للبخاری 912 نمبر ہے، شرح معنی الآثار للطحاوی جلد نمبر 4 صفحہ 312 مختصراً وسندہ حسن۔ اہل عرب نظر بد سے بچنے کے لیے اونٹوں کے گلے میں قلادہ لٹکاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں قلادہ یعنی پٹا نہ رہنے دیا جائے۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کام کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تندی وغیرہ کا کوئی قلادہ ہار نہ چھوڑ جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ صحیح البخاری میں 3005 اور صحیح مسلم میں 2115۔ جہالائے عرب میں ایسی خرافات موجود تھیں تو تعجب کیوں؟ تعلیم سے نا آشنا لوگ اکثر توہم پرستی کا شکار ہو جایا کرتے۔ تعجب تو یہ ہے آج کل کے ماڈرن اور تعلیم یافتہ دور میں بھی بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی۔ اگر مختلف علاقوں میں پائی جانے والی خرافات و توہمات کو دیکھا جائے تو آج ہم اہل عرب سے آگے نظر آتے ہیں۔ کیا وہی امت ہے جسے سکھایا گیا تھا کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کسی کو شفا دیتا ہے تو کوئی جن، فرشتہ، انسان، عدلتا بدلتا موسم اسے بیمار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو سارے حکیم و ڈاکٹر اور عامل مل کر اسے شفا نہیں دے سکتے۔ علاج کی اہمیت اور جائز عملیات کی افادیت سے انکار نہیں، مگر اللہ کا حکم اور مشیت ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی ماہر ترین ڈاکٹر اور مہنگی سے مہنگی دوا مریض کی حالت میں ذرا برابر تبدیلی نہیں لا سکتے اگر اللہ کا حکم اور مرضی نہ ہو، اور اگر وہ شفا کا فیصلہ فرما دے تو خاک کی چٹکی اور پانی کے گھونٹ سے شفا مل جاتی ہے۔
کیا یہ وہی امت ہے جسے سمجھایا گیا تھا کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان، سمندر اور دریا سب اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہیں؟ ان کا طلوع و غروب، حرکت اور سکون، روانی اور ٹھہراؤ ان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ ان کا مالک چاہے تو گہرے سمندر کو پایاب کر دے، اور اس کا حکم ہو تو خشک اور جامد پتھروں سے چشمے جاری کر دے۔ ایمان کی یہی پختگی تھی کہ جس نے مسلمانوں کو صدیوں کے توہمات سے نجات دے دی۔ بعض مسلمان دوبارہ جاہلانہ توہمات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نجومیوں، جوگیوں، دست شناسوں اور پیشہ ورانہ عاملوں کے آستانے انہی اوہام پرستوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ چند مثالیں توہم پرستی کی۔ زمانہ اسلام سے قبل کے عرب معاشرے میں پائی جانے والی تمام خرافات آج بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مثلاً سفر کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے یا کوئی اور خوشی منانے کو غلط سمجھنا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، اگر اس ماہ میں کوئی شادی کی تو نقصان ہو جائے گا۔ پرندوں اور جانوروں اور ان کی بولیوں سے نحوست لینا۔ گوا چھت کی مندیر پر آ بیٹھے، گوا چھت کی مندیر پر آ بیٹھے اور بولنے لگ جائے تو سمجھنا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ چھینک آ گئی تو کوئی یاد کر رہا ہے۔ بوقت صبح دکانداروں کا کسی کو ادھار سودا نہ دینا کہ اس طرح سارے دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مرغی بانگ دینے کے جرم میں ذبح کی سزا وار ٹھہراتی ہے۔ اچھا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس سمجھنا۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے مطلب سامنے سے گزر جائے تو منحوس سمجھنا۔ بچوں کے سروں پر بالوں کی لٹ چھوڑ دینا، ادھر دیکھو میری طرف، بچوں کے سروں پر بالوں کی لٹ چھوڑ دینا کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی ہے، اگر اس کو کاٹا جائے گا تو بچہ مر جائے گا یا نقصان ہو جائے گا۔ جانوروں کی گردنوں میں رنگ برنگ کی چادریں اور دھاگے باندھ کر درباروں اور مزاروں کے نام پر چھوڑ دینا اور سمجھنا اگر ان کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ جو ہے نا اپنی عورتوں کو درباروں پر نوراتہ کے لیے چھوڑ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ تو بیچارہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ زندہ پیر ادھر بیٹھے ہے، نوراتہ ہم سے کٹواؤ، دیکھ پھر یہ تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں کہ نہیں؟ مزاروں پر نوراتے کٹواتے ہو، ہم جب زندہ پیر بیٹھے ہیں ہم سے نوراتہ کٹواؤ، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ درباروں اور مزاروں سے کوئی چیز اٹھانے یا وہاں کے درختوں سے کوئی چیز توڑنے کو نقصان کا ذریعہ سمجھنا۔ آنکھ کی پھڑاہٹ کو مصائب کی دستک سمجھنا۔ جمعے کے دن عید آ جائے تو اس کو بارش سمجھنا۔ دلہنوں کو گھر میں داخل کرتے اور رخصت کرتے وقت عجیب و غریب امور، مثلاً دروازے پر تیل گرانا، سر پر قرآن کا سایہ کرنا، پاؤں کے نیچے روئی دھرنا، دلہن کے پاس لوہا رکھنا وغیرہ، حاملہ عورت یا نو مولود بچے کی ماں کو فوتگی والے گھر نہ جانے دینا یا اپنے گھر کسی کو نہ آنے دینا، نو مولود کے سرانے چھری وغیرہ رکھنا، دلہن کے آتے ہی اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو اسے منحوس سمجھنے لگنا، کسی دن بالخصوص منگل کے دن کسی کام کی ابتدا نہ کرنا، منگل کے دن کسی کام کی ابتدا نہ کرنا،
جنات نکالنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کرنا، نجومیوں، ساحروں اور کاہنوں سے قسمت آزمائی کرانا اس پر مستعزات ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پوری قوم فیشن کی طرح اس کو اپناتی ہے۔ اخبارات میں باقاعدہ ہفتہ وار چھپتا ہے آپ کا دن کیسے گزرے گا کے عنوان سے پورے صفحہ کا کالم چھپتا ہے جس میں قسمت کا حال بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو شخص من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، او عرافن یا عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول پھر اس کی بات کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ حوالہ مسند الامام احمد جلد نمبر 2/429، السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 8/135 وسندہ صحیح۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ جلد نمبر 108 نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء اس سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا، اے ویکھیا جی شادیاں کنیاں ہونیاں نے، اے ویکھیا جی لکیراں کنیاں نے، روزی میری کتنے بند ہوندی ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلۃ، تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی کے پاس جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، عراف کے پاس جا کر اپنی قسمت کے حال پوچھتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2230۔ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کو سچا خیال کرتا ہے پھر اس سے مستقبل کے کسی واقعہ کی خبر لینے کے لیے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کاہن و نجومی کی بات پر یقین بھی کر لے تو کافر ہو جائے گا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے کئی طریقے آج کل موجود ہیں، مثلا جو بات میں نے آپ کو کی ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانا، ستاروں کے ملاب سے مقدر معلوم کرنا، قرآن فالنامے اور طوطوں کے ذریعے قسمت نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکتسب علما من النجوم اکتسب شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ من اکتسب علما من النجوم، جس نے علم نجوم سیکھا، اکتسب شعبۃ من السحر زاد ما زاد، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، جیسے جیسے یہ علم بڑھتا جائے گا جادو بڑھتا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 3905، سنن ابن ماجہ 3726 و سندہ حسن۔ حافظ نووی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ریاض الصالحین کتاب اٹھاؤ جلد نمبر 236 دیکھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وما ہننا، وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ وہ گناہ بول کون کون سے ہیں؟ تو
قال فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی نبی پاک نے جب کہہ دیا تھا نا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، عمر بھائی آ جاؤ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً نبی پاک کو سوال کیا، اللہ کے نبی وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو، جو بندہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ تو ویسے کافر ہے، وہ تو ویسے کافر ہے۔ اور انشاءاللہ میرے ایک اللہ کے بندے پر، اللہ کا ایک نیک بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنی ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، ہاں جی، لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، دشمن اس کو نہیں چھوڑتے، اس پر بھی وہ جادو کرتے ہیں۔ اور میں اپنے اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق میں تو یہی بات کہوں گا کہ اللہ ان پر جل جلا نازل کریں۔ انشاءاللہ یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے گا، جو جس تک یہ میری آواز پہنچے گی، آپ کے ذمے ہے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، تم بھی اسی طرح بد دعا کرو، اس اللہ کے بندے کو مجبور کرنا، تنگ کرنا، اللہ تم پر ضرور جل جلا نازل کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کے مطابق جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ گناہ بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا گناہ کیا ہے؟ سحر، جادو، جو جادو کسی پر کرتا ہے نا، انشاءاللہ یہ جادو اسی پر واپس پلٹے گا اور میرا رب پلٹائے گا، اور جو کرتا ہے اسی پر آئے گا۔ جو بہن چدواتا ہے وہ چدواتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں سحر، جو جادو کرتا ہے اسی پر جادو واپس ہوگا، یہ جادو والا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس نے بہن کی پھدی مروانی سامنے آ کر مروائی، تو اس طرح کسی کے اوپر جادو کر کے کسی کے بچوں کو تکلیف دینا، کسی کے گھر اذیت دینا، بندے کا ایمان گرم ہوتا ہے، میرا ایمان گرم ہوتا ہے، میں ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہوں، اور کافر کو گالی دینا جائز ہے۔ اور تیسرا گناہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، کسی کے اندر یہ گناہ ہے تو یہ بھی اس کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ سود کھانا، یہ گناہ بھی اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا، یہ گناہ بھی اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ چھٹا گناہ لڑائی میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، یہ گناہ بھی بندے کو برباد کر دے گا۔ پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دے گا۔ سر جی یہ 7 گناہ ہیں جس کے اندر یہ پائے گئے، یہ گناہ ان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اور میں تو اپنے رب کے آگے دعا کرتا ہوں، رب پاک اس فرمان کے مطابق ایک اللہ کے بندے پر تکلیف جادو کرتا ہے، اپنا یہ گناہ اسی کو ہلاک کر دے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک بار وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ نے ہمیں دکھا بھی دی ہے، لیکن پریکٹیکل وہ کرتا نظر آ جائے، مزہ تو پھر آئے گا۔ صحیح البخاری میں 2786 نمبر، صحیح مسلم میں 2874 نمبر ہے۔ ہمارے ہاں پائی جانے والی ایک بدترین تمام پرستی جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، یہ ہے کہ کسی درخت یا جانور وغیرہ کو بابرکت سمجھ کر اس کے ساتھ دھاگے باندھنا، بچوں کے اس پر بٹھانا، یا اپنی کوئی چیز اس کے ساتھ لٹکانا، جیسا کہ قبر پر کھڑے درخت کو دیکھا جائے تو بے شمار دھاگے، پرانے کپڑے اور مختلف چیزیں اس کے ساتھ لٹکی نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ مزاروں پر لگے درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی پتا ہماری جھولی میں گرے تو اولاد ہوگی۔ رسول کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے، صحبت کرو گے، پھر میں اولاد پیدا کروں گا۔ لیکن یہ لوگ اس طرح جھولی پلا کر، اگر بیری کا پتا گرے گا تو اولاد ہوگی۔ ہاں، اکثر محرم کے مہینے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سیاہ علم لہراتے ہیں یا اپنے بچے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھولوں وغیرہ کے ہار لٹکاتے ہیں اور اسے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، 4 منٹ باقی ہیں،
تو میں یہ حدیث پڑھ لوں۔ سنان بن ابی سنان داؤلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انہو سمع ابا واقد اللیثی یقول وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افتتح رسول اللہ مکہ خرج بنا معه قبل حوازن حتى مررنا على سدرة الكفار سدرة يعكفون حولها ويدعونها ذات انوات قلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن کھازا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لترکبن سنن من قبلکم۔ میں نے صحابی رسول سیدنا ابو واقد رضی اللہ عنہ سے سنا رسول اللہ نے فتح مکہ رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ ہمیں اپنے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف لے گئے۔ ہم کفار کے ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پاس وہ مجاوری کرتے تھے، اسے ذات انوات کا نام دیتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول جس طرح کفار کے ذات انوات ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ سابقہ امتوں کے طریقے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسے کفار کے معبود ہیں، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ لا علم لوگ ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا آپ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلیں گے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6702 السنۃ للمروزی صفحہ 40 وسندہ صحیح۔ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلم صحابہ کے مطالبہ کو صرف رد ہی نہیں کیا، یعنی 9 مسلم وہ صحابہ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، بلکہ مشرکین کے عمل سے تشبیہ دی تاکہ پتہ چل جائے کہ ایسے امور شرک میں داخل ہیں۔ یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو مختلف قسم کی خرافات اور اوہام میں مبتلا ہیں۔ خوشخبری، انشاءاللہ میرے بھائی نے میرے رب پر توکل کیا اور سارے دنیا نے دیکھا، سارے گاؤں والوں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور وہ کالا جادو کروا کے انڈے کے اوپر شکل بھائی اور بھائی کی تین کی شکل بنائی اور وہ جادو کیا، اس پر پھر کلیجی، اس کے اندر سوئیاں، یہ جادو کر کے چاپر میں ڈال کر اللہ کا بندہ نماز پڑھنے آئے، ان کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ تو اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ آپ ہیں بوٹا بھائی، آپ ہیں جو اللہ کا بن جائے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک کی۔ اچھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو کھولے گا اس کی موت۔ بھائی بلال نے کیا کہا تھا؟ اگر موت آتی ہے تو مجھے آ جائے، موت آتی ہے تو مجھے آ جائے۔ ابھی تک بھائی بلال کی موت تو نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جو بھائی میں آپ کے لیے برا سوچوں گا نا وہ میرے آگے آئے گا۔ ہاں اچھا، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کی خوشخبری کیا ہے بھائی نے، حالانکہ سب لوگوں نے کہا نا بھائی تم اس سے نیا لو، بھائی نے کہا میں نیا نہیں لیتا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے جو بدعقیدگی کا باعث بننے والے تمام امور سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل رکھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، توجہ کریں یار، میری امت کے 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ہاں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، داغ نہیں لگواتے، نحوست نہیں پکڑتے، بلکہ اپنے رب پر یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ صحیح البخاری 5705، صحیح مسلم 218 نمبر۔ یہ دم کروانا اور داغ لگوانا اگرچہ شرعاً جائز تو ہے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس فضیلت میں شامل نہیں کیا جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں؟
طرح طرح کے بد عقیدگی کے اندر مبتلا ہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں راسخ العقیدہ مسلمان بنائے, اچھا جس پکا مسلمان بنائے, اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل نصیب فرمائے. آمین. ذلت و نکبت کا اتنا ہی وہ ہوتا ہے شکار جس کا جتنا لگاؤ فتنہ اوہام سے. اللہ رب العالمین ہر جادوگر سے ہر مسلمان کو ان کے جادو سے محفوظ رکھے. آمین.